بڑی دوڑ دھوپ کے بعد وہ آفس پہنچ گیا۔ آج اس کا انٹرویو تھا۔ وہ گھر سے نکلتے ہوئے سوچ رہا تھا، اے کاش آج میں کامیاب ہو گیا تو فوراً آبائی مکان کو خیرباد کہہ دوں گا اور یہیں شہر میں قیام کروں گا۔ امی اور ابو کی روزانہ کی مغز ماری سے جان چھڑا لوں گا۔ صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک ہونے والی مغز ماری سے اکتا گیا ہوں، بیزار ہو گیا ہوں۔ صبح غسل خانے کی تیاری کرو تو حکم ہوتا ہے پہلے بستر کی چادر درست کرو۔ پھر غسل خانے سے نکلوں تو فرمان جاری ہوتا ہے نل بند کر دیا کرو، تولیہ صحیح جگہ پر رکھا کرو، ہر وقت یوں ہی پھینک دیتے ہو۔ ناشتہ کر کے گھر سے نکلنے کا سوچوں تو ڈانٹ پڑتی کہ پنکھا بند کیا ہے یا چل رہا ہے، نوکری ملے تو گھر چھوڑ دوں گا۔ آفس میں بہت سے امیدوار بیٹھے باس کا انتظار کر رہے تھے۔ 10 بج گئے تھے۔ اس نے دیکھا برآمدے کی بتی ابھی تک جل رہی تھی۔ امی یاد آ گئی تو بجھا دی۔ آفس کے دروازے پر کوئی نہیں تھا۔ بازو میں رکھے واٹر کولر سے پانی رس رہا تھا، اس کو بند کر دیا۔ والد صاحب کی یاد آ گئی تھی۔ بورڈ لکھا تھا انٹرویو دوسری منزل پر ہوگا۔ سیڑھیوں کی لائٹ بھی جل رہی تھی۔ اسے بند کر کے آگے بڑھا تو ایک کرسی سرے راہ دکھائی دی۔ اسے ہٹا کر اوپر گیا۔ دیکھا پہلے سے موجود امیدوار اندر جاتے اور واپس آ جاتے تھے۔ پھر پتہ چلا کہ وہ درخواست لے کر کچھ پوچھتے ہی نہیں، بس فوراً واپس بھیج دیتے ہیں۔ میرا نمبر آنے پر میں نے اپنی فائل مینیجر کے سامنے رکھ دی۔ سب کاغذات دیکھ کر مینیجر نے کہا، کب سے جوائن کر رہے ہو؟ ان کے سوال پر مجھے یوں لگا جیسے آج 1 اپریل ہو اور یہ مجھے فول بنا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ محسوس کر لیا اور کہا، اپریل فول نہیں، یہ حقیقت ہے۔ آج کے انٹرویو میں کسی سے کچھ نہیں پوچھا جا رہا، صرف سی سی ٹی وی میں امیدوار کا برتاؤ دیکھا جا رہا ہے۔ اب امیدوار آئے مگر کسی نے تمہارے سوا نل یا لائٹ بند نہیں کی۔ مبارکباد کے مستحق ہیں تمہارے والدین، جنہوں نے تمہیں تمیز اور تہذیب سکھائی۔ جس شخص کے پاس سیلف ڈسپلن نہیں، چاہے وہ جتنا ہوشیار اور چالاک ہو، مینجمنٹ اور زندگی کی دوڑ میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ سب ہو جانے کے بعد میں نے پوری طرح طے کر لیا کہ گھر پہنچتے ہی امی اور ابو سے معافی مانگوں اور انہیں بتاؤں گا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر روکنے اور ٹوکنے کی باتوں نے جو مجھے سبق پڑھایا ہے، ان کے مد مقابل میری ڈگری کی کوئی اہمیت نہیں۔ زندگی کے سفر میں تعلیم ہی نہیں، تہذیب کا اپنا مقام ہے۔ آج وہ لوگ جو اپنے ماں باپ سے نالاں نظر آتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں فلاں بات سے کیوں ڈانٹا، انہوں نے ہمیں فلاں بات سے کیوں روکا، تو زندگی کی پریکٹیکل لائف میں وہ جو ہی پہنچتے ہیں ان کو وہ ماں باپ کی دی ہوئی تربیت یاد آتی ہے، کیونکہ پریکٹیکل لائف میں زندگی کی دوڑ دھوپ میں صرف وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جنہوں نے بچپن میں تہذیب سیکھی ہوتی ہے، جنہوں نے تمیز سیکھی ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس آفس میں مینجمنٹ نے پڑھائی پر نظر نہیں ڈالی، کسی کی کوئی قابلیت پر نظر نہیں ڈالی۔ آپ کو، ہم سب کو یہ چاہیے کہ ماں باپ کی عزت کریں، ان کے سلیقے اور تہذیب سے سکھائی ہوئی دنیا کو آرام اور تہذیب سے سیکھتے جائیں، کیونکہ ماں باپ جس تجربے سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہماری اتنی عمر بھی نہیں ہوتی جتنا ان کا تجربہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ ہمیشہ ماں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ سے تنگ آ کر باہر جانے کا سوچتے ہیں اور بڑے شہر جانے کا سوچتے ہیں اور اپنا الگ گھر بنانے کا سوچتے ہیں۔ ایسا ہرگز مت کرنا۔ کامیابی ان کے ادب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ دوستو، ہم میں سے اکثر دوست یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں، جیسے ہی حالات بہتر ہو جائیں یا شہر ایڈجسٹ ہونے کا موقع ملے تو سب سے پہلے اپنے آبائی گھر، پھر اپنے والدین کو چھوڑ کر شہروں میں بسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر شہروں کی طرف جانا لازمی بھی ہو تو پھر بھی اپنے والدین کو ساتھ لے کر جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جن کے والدین حیات ہیں، اللہ انہیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آپ اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ اصلاح کا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے۔ جزاک اللہ۔